اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی نرم غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ ان کانت لکمد ان کانت لکمد لکمد دار الآخرۃ دار الآخرۃ عند اللہ عند اللہ۔ یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے دال آیا زبر آیا ہے، تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اور دال حروف اخفا میں سے ہے، تو اخفا والا غنہ ہوگا اس طرح عند اللہ خالصتم۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، تو ادغام اور غنہ دونوں ہوگا۔ خالصتم من، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اور دال جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا والا غنہ ہوگا۔ من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت۔ یہاں پر دیکھیں الناس پہ تشدید آئی ہے، نون پر تشدید، اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے دون یہاں پہ میں غنہ کر رہا ہوں۔ فتمنوا الموت فتمنوا الموت، یہاں پر بھی دیکھیں فتمن نون پر تشدید آئی ہے اور نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا، اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا۔ ان کنتم صادقین صادقین، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے قاف کے نیچے، تو یہاں پر اس کو کھینچیں گے مدہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا وَلَن، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، اور یا جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوگا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ یتمن، یہاں پر بھی دیکھ غنہ ہوگا کیونکہ نون پر تشدید اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یتمنوہ ابدم، تنوین کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، اقلاب ابدم ابدم، علامت کے طور پر اقلاب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو میم کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، علامت کے طور پر اس یہاں پر چھوٹا سا میم بھی لگا دیا جاتا ہے۔ ابدم بما قدمت ایدیہم، بما الف سے پہلے زبر آیا ہے اس وجہ سے میں اسے کھینچ رہا ہوں۔ قدمت ایدیہم، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے اس وجہ سے میں نے اسے کھینچ کے پڑھا ہے دی کو۔ واللہ واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے اس وجہ سے میں نے اسے کھینچ کے پڑھا ہے۔ علیم، یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا۔ علی، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے اس وجہ سے میں علی کو کھینچ رہا ہوں، اور علیم مم، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با آیا تو اس وجہ سے یہاں پہ اقلاب ہوگا، علامت کے طور پر چھوٹا سے میم کو اوپر لگا دیتے ہیں۔ بالظالمین، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے اس وجہ سے میں مین کو کھینچ رہا ہوں۔ بالظالمین، اب میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم واللہ علیم بالظالمین۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ کل کا معنی ہے کہہ دیں، ان کانت اگر ہے،
لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص طور پر، من دونی، سوائے، الناس، لوگ، فتمنوا، تو تم آرزو کرو، الموت، موت کی، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ اس آیت کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، کبھی، ابداً مانے کبھی بھی، بما، بسبب جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا، بالظالمین، ظالموں کو۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا یہودی، کہ جنت، آخرت کا گھر صرف ہمارا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی وہاں نہیں رہے گا، تو ان کا یہ اگر دعویٰ ہے تو ان سے کہو کہ آ جاؤ میدان میں اور موت کی تمنا کر کے دکھا دو۔ بھائی تم مرو گے، مر کے تمہیں جنت ملے گی، اچھا ہے تمہارا اس دنیا سے چھٹکارا ہو جائے گا، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے نا، تو لہٰذا تم موت کی تمنا کرو نا، پھر موت کی تمنا کرو۔ لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی اس وقت موت کی تمنا کر لیتے تو کوئی ایک بھی یہودی زندہ نہ بچتا۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ کل انکانت، کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولن، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولن یتمنوہ ابدا، کہ وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو وہ اعمال کر کے آگے بھیج چکے ہیں، یعنی کہ جو وہ برے اعمال اور غلط اعمال کر چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔